میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، فرمایا اس کے راستے کی پیروی کرو، اس کے راستے کو فالو کرو، اس کے راستے کی اتباع کرو، من اناب الیہ، جو میری بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی کی بات نہیں ہے۔ تو جو میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، دوسرے لفظوں میں اگر سادہ ترجمہ کروں تو رب فرماتا ہے جو میرا ہو گیا ہے تم اس کے ہو جاؤ، جو میرا ہو گیا تم اس کے ہو جاؤ، جو میرے نزدیک آ گیا تم اس کے نزدیک چلے جاؤ، جس نے میرا قرب پا لیا تم اس کے قریب ہو جاؤ، جو میرے نزدیک ہو گیا تم اس کے نزدیک چلے جاؤ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی، میری اطاعت کر لی، فرمایا تم اس کی اطاعت کرو۔ کریں گے تو ملے گا کیا؟ تو قرآن میں فرماتے ہیں یہ راستہ ہے اولیاء کا، در مصطفیٰ تک یہ راستہ ہے جو ان تک آتا ہے، وہ مدینے تک پہنچتا ہے، اور جو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے سمجھو وہ بارگاہ خدا میں۔ اگر سادہ اس کا ترجمہ کروں تو یہ ہے مرشد نگر وچ آ کے یارا نبی نگر وچ جائیں، مرشد نگر وچ آ کے یارا نبی نگر وچ جائیں، تے نبی نگر وچ آ کے یارا رب دا درشن پائیں۔ یہ ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اب ماحول میں یہ سوال بھی اٹھتے ہیں، چونکہ فتنوں کا دور ہے، ماحول میں یہ سوالات اٹھتے ہیں، آیا کہ کیا ضرورت ہے پیروں کے پاس جانے کی، کیا ضرورت ہے اولیاء کے پاس جانے کی، کیا ضرورت ہے صوفیاء کے پاس جانے کی؟ کیا اللہ تو شرع سے بھی زیادہ قریب ہے؟ تو اللہ جب شرع سے زیادہ قریب ہے تو پیروں کے پاس یا صوفیوں کے پاس یا اولیاء کرام کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ نعرے لگانے والے یا لوگوں کو بتانے والے کہ بس میں ہوتا ہے، یہ مشورہ اللہ کو بھی دے دیتے۔ رب جلال نے حکم فرمایا، میں قرآن و حدیث سے باہر بات نہیں کرتا، تو رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا اے ایمان والو جن کو رب ایمان والا کہہ رہا ہے، ایک ہے کسی کو میں ایمان والا کہو، ایک ہے کسی کو علامہ عبدالرشید نصیروی صاحب ایمان والا کہیں، ایک ہے جناب کسی کو نقیب محفل صاحب ایمان والا کہیں، ایک ہے کسی کو حضرت علامہ انوار اسلام صاحب کسی کو ایمان والا کہیں، ایک ہے کسی کو علامہ حافظ صفی علوی صاحب، جناب حافظ طاہر صاحب، حافظ ظفر صاحب، حافظ یار محمد علوی صاحب، حافظ محمد سجاد صاحب، یہ کسی کو ایمان والا کہیں، مولانا طارق زیائی صاحب یہ ایمان والا کہیں، ایک یہ ہے کسی کو آپ اور میں ایمان والا کہیں، تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں یہ مبالغہ کر رہا ہے، یا ہم ظاہر دیکھیں گے، ہم داڑھی دیکھیں گے، پگڑی دیکھیں گے، سجدے دیکھیں گے، تقویٰ دیکھیں گے، طہارت دیکھیں گے، ذکر دیکھیں گے، فکر دیکھیں گے، انداز دیکھیں گے، آواز دیکھیں گے، نماز دیکھیں گے، تقویٰ دیکھیں گے، حج دیکھیں گے، عمرہ دیکھیں گے، صدا دیکھیں گے، وفا دیکھیں گے، تعظیم دیکھیں گے، تقریم دیکھیں گے، توقیر دیکھیں گے، تطہیر دیکھیں گے، تنویر دیکھیں گے، جمال کمال سخاوت وفا عطا شان شوکت عظمت رفعت درجہ کمال سخا وفا نسبت طریقت یہ دیکھیں گے، اور جن کو رب ایمان والا کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے رب نے ان کا ایمان قبول کر لیا ہے۔ سب کا کہنا اور ہوتا ہے، رب کا کہنا اور۔ اچھا اب پھر آپ سے میں نعرہ لگواتا ہوں، آپ یقین کریں آپ جتنے بھی اس محفل میں آئے، تھوڑی آواز میں بولتے ہیں، جتنے بھی آپ اس محفل میں آئے، اللہ آپ کو برکت دے، جتنے بھی آپ اس محفل میں آئے ہیں، آپ اسی عرس میں ہیں،
اور تاجدار ختم نبوت رسول اللہ کا نعرہ ہے، یعنی ختم نبوت کے تاجدار وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہے۔ وہ حضرت آدم بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم بھی نہیں ہے، حضرت یکسا زکریا نہیں ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ نہیں ہے۔ وہ تاجدار ختم نبوت انبیاء میں صرف ایک عہدہ ہے اور وہ صرف سرکار کا ہے، وہ صرف سرکار کا ہے، تاجدار ختم نبوت رسول اللہ ہے۔ اب بتائیے، میں بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا ہوں، تنقید تو نہیں کرتا۔ الیکشن ہو تو کوئی کہے گے فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، آگے ہی آگے، جاوے ہی جاوے، دکھاوے ہی کھاوے، اس کے نعرے لگاتے ہوئے ہم نہیں شرماتے، اور مدینے کے تاجدار کو زندہ باد کہتے ہوئے، جن کے صدقے سے یہ زندگیاں مجھے اور آپ کو ملی ہیں، جن کے صدقے سے ہم زندہ ہیں، ان کو زندہ باد کہتے ہوئے ہم شرمائیں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، اب لگائیں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ۔ نعرہ تکبیر، سب بولیں، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ تحقیق، وطن پاک سوالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ، انا بشری دے پانا تو رولے، انا بشری دے پانا تو رولے، میرے یار تو حقیقت کی جانے، تینو سمجھنا ولیت دی ولایت آدھی رہی، اور تو میرے یار نبوت کی جانے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج تیرہ دفعہ آواز اپنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رب ہمارا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کو رب ایمان والا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے ان کا ایمان قبول کر لیا، رب نے ان کا ایمان بولیے قبول کر لیا ہے، قبول کیا، رب کو کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا۔ اب کیا دوسرا حکم؟ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے جو اللہ کے نزدیک ایمان والا ہو گیا اور متقی بھی ہو گیا، تقوی اختیار کر لیا، اب وہ اس کو تو منزل پا لینی چاہیے کہ ایمان والا بھی ہو گیا، متقی اور پرہیزگار بھی ہو گیا۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، اب ایمان والا بھی ہو گیا، متقی بھی ہو گیا، اب چاہیے یہ کہ اس کی منزل یقینی ہو، مگر رب نے ایک حکم اور دے دیا، یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، اب ولیوں کے ساتھ مل جاؤ، صالحین کے ساتھ ملو، سچوں کے ساتھ ملو، اتقیاء کے ساتھ ملو، فقراء کے ساتھ ملو، اولیاء کے ساتھ ملو، بندگان خدا کے ساتھ ملو، عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ ملو۔ یا اللہ جب ایمان والے ہو گئے پھر ان سے ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ تقوی والے ہو گئے، ان کا دامن پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کونوا مع الصادقین، حکم دے کر رب نے پردہ اٹھا دیا اور نقطہ بتایا، فرمایا پہلے ایمان کمایا ہے، پہلے تقوی کمایا ہے، کمانا اور ہوتا ہے، بچانا اور ہوتا ہے، پہلے کمایا ہے، پہلے کمانے کا حکم دیا، مجھ پر ایمان لایا، ایمان کما لیا، مصطفیٰ کی نوکری کی، ایمان لایا ہے، میری وطنیت شان ستاریوں غفاریوں قہاریوں جباری پر الوہیت پر ربوبیت پر ایمان لائے ہو، ایمان آتا گیا اور مصطفیٰ کے نیڑے آئے ہو، مصطفیٰ کی غلامی میں آئے ہو، ایمان ہاتھ میں آ گیا، حج کیا، تقوی کیا، عمرہ کیا، تقوی پایا، نماز پڑھی، تقوی پایا، روزہ رکھا، تقوی پایا، جہاد کیا، تقوی پایا، تلاوت کی، تقوی پایا، ذکر کیا، تقوی پایا، چلا لگایا، تقوی حاصل کیا، فرمایا پہلے رب ایمان اور تقوی کمانے کا حکم دے رہا ہے، اور جب ان کے ساتھ لگ جاؤ گے تو تقوی بچانا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کمانا اور ہوتا ہے، بچانا اور ہوتا ہے، یہ کمانا اور ہوتا ہے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بندہ دن میں 5000 روپیہ کماتا ہے،
وہ امیر ہے یا غریب ہے؟ امیر ہے نا؟ بولیے امیر ہے. اور ایک بندہ دن میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہے اور 1.5 لاکھ خرچ کر دیتا ہے. وہ روز امیر ہو رہا ہے یا غریب ہو رہا ہے؟ کیوں؟ وہ کیا ہو رہا ہے؟ غریب ہو رہا ہے. کیونکہ روز 50,000 کا نقصان ہو رہا ہے. 5,000 جو کما رہا ہے اس کا 5,000 جمع ہو رہا ہے، اور جو 1,00,000 کما رہا ہے اور 1.5 لاکھ خرچ کر رہا ہے وہ روز 50,000 کا نقصان اٹھا کر غریب ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ کمانا تو جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا. کمانا تو جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا. شیطان نے چپے چپے پر سجدہ کیا. 6.5 کروڑ سال عبادت کی، چپے چپے پر سجدہ کیا. اس کے سجدے لے کر زمین پر بچھا دو تو کوئی دل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہے، قدم دھرنے کی جگہ باقی نہ رہے. وہ اتنا عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا. عبادت کو حکم دیا تو کرتا رہا، ادب کا حکم دیا تو نہیں کیا. اصل میں آپ بھی توجہ فرمائیں، کئی دفعہ ہم موبائل کے پاس صرف لگ جاتے ہیں. توجہ، حکم دیا عبادت کا تو اتنی کی کہ چپے چپے پر عبادت، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، رکوع پہ رکوع، رکوع پہ رکوع. یہاں سے اٹھا اور فرشتوں سے جا کر سرگوشیاں کرتا ہے. اپنے تقوی پر عبادت پر وہاں پہنچا، اور جب عبادت کا حکم دیا تو کرتا ہے. اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا تو نہیں کیا. ہمیں شیطان کو پہچاننے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی. شیطان کا پتہ چل گیا، شیطان کی ذریت کا بھی پتہ چل گیا، اس کے مزاج کا پتہ چل گیا. جب بھی عبادت کا حکم دو گے کرے گا، اللہ والوں کے ادب کا حکم دے گے تو نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے، ادب عبادت پہچان نہیں ہے، پہچان ادب ہے. اگر آپ بولے تو میں اگلی بات، آپ بولے تو میں ہم راز کھولیں، تو میزان محبت میں تولیں، تو عشق موتی رولیں. آپ بخاری پڑھنے لگا ہوں میں، بخاری پڑھو. قریب کسی کے پاس نہیں آئی نہیں، میں کھول کے بتاؤں گا. میں نے بخاری حضور مصلح امت سے پڑھی ہوئی، اور یہ حضرات جنہوں نے پڑھی حضور قبلہ عالم حضرت مصلح امت استاد الاساتذہ ہونا کے بزم علم فام حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے میں نے بخاری پڑھی ہے. وہ 2 نظریں ہیں جنہوں نے تاجدار گھوڑا کے چہرے کی زیارت کی. تو یہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں تک نہیں آتا. اور یاد رکھو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے. میری طرف دیکھو توجہ سے. حضور نے فرمایا لا تمسوا النار مسلم رانی اور آمن رانی. فرمایا اللہ کے غلام بندو سنو، لا تمسوا النار، فرمایا آگ اس مسلمان کو چھو بھی نہیں سکتی، ٹچ بھی نہیں کر سکتی جس نے اسلام کی حالت میں مجھے تکا ہے، مجھے دیکھا ہے. اور آمن رانی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے. جیسے عائشہ کی روایت ہے، فرمایا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس پر بھی آگ حرام ہے. جن نظروں نے مصطفیٰ کو دیکھا ان کو جس نے دیکھا ان پر بھی آگ حرام ہے. جو مجھے دیکھے اس پر بھی آگ حرام، جو میرے دیکھنے والے کو دیکھے اس پر بھی آگ حرام. فرمایا حضور کو دیکھنے والے پر تو آگ حرام ہے. جن نظروں نے رخ مصطفیٰ دیکھا، چہرہ بد دعا دیکھا، سراپے رسول دیکھا،
जलवों को देखता है अल्लाह उस पर आग भरा। तकबीर रिसालत हैदरी अलमाए सुन्नत जिंदाबाद। सहाबा का बुखारी शरीफ जल्द अव्वल किताब तहारा उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस्लाम भी नहीं लाए थे। ये उलमा जानते हैं, मगर मैं सिर्फ एक बात करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार को जाकर देखा है, कहते हैं कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने क्यों किया? कहा नमाजें बहुत पढ़ते हैं, ये आले इल्म से पूछिए। न नमाजों का कहा, न रोज़ों का कहा, न सजदों का कहा, न तस्बीह का कहा, न तालील का कहा, साईं साहब अल्लाह की कसम न मिसवाक का कहा, न तहज्जुद गुजारी का कहा, न ही शमशीर ज़नी का कहा, नहीं नेज़ाबाजी का कहा। फरमाया वदा क्या मा युअज़्ज़िमु अस्हाब मुहम्मदिन मुहम्मदा, जो मुस्तफा की वो ताज़ीम करते हैं, कमली वाले का अदब करते हैं, कमली वाले का एहतराम करते हैं, कमली वाले की नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, तुम इसकी वजह से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फरमाया लोगों सुनो, काफिर अगर डरते हैं उनके दिल दहलते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं, कलेजे कांपते हैं। तुम्हारी सजदा की वजह से नहीं है, नबी मुस्तफा सुभान अल्लाह इबादत की वजह से नहीं, मुस्तफा की नौकरी रसूलुल्लाह के अदब की वजह से। और याद रखिए सहाबा की पहचान अदब मुस्तफा। बोलिए क्या है? बोले प्यार से बोले। अब उर्से मुक़द्दस में यही तो चीजें हम सीखे जाते हैं ना। सबसे बड़ी बारगाह अल्लाह के बाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये सारे औलियाए किराम उनकी नौकरी करने की वजह से वली बने हैं, उनकी गुलामी करने की वजह से वली बने हैं, उनकी गुलामी करने की वजह से, उनके दरबार पे सलामी करने की वजह से वली बने हैं। अगर सरकार की अताअत न होती तो इन पर अल्लाह ताला की इस दर्जे में रहमत न होती। तो मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया सरकार की शान ये है, फरमाया कादू यक्ततलूना अला वज़ूइही, कादू यक्ततलूना अला वज़ूइही। एक होता है वुजू, जिसको मैं और आप नमाज के लिए वुजू करते हैं, उसको वुजू कहते हैं। एक होता है विजू, विजू वो बर्तन जिसमें वुजू का पानी डाला जाता है। और एक होता है वजू, वजू वो पानी, माए मुस्तामल वो पानी होता है जो वुजू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कादू यक्ततलूना अला वज़ूइही, वाव पर जबर है। फरमाया वो पानी जो रसूलुल्लाह वुजू में इस्तेमाल करते हैं, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें, रसूलुल्लाह वुजू में इस्तेमाल करते हैं। सरकार का जिस्म अक़दस, चेहरे मुक़द्दस चूम कर जो हुजूर के चेहरे अक़दस से अलग होता है। फरमाया सहाबा उसको लेने के लिए करीब था कि एक दूसरे से किताल शुरू कर दें। उसको पानी को लेने के लिए, पानी को हासिल करने के लिए करीब था कि एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दें। मैं पूछना चाहता हूँ, सारे मुसलमान बैठे हो, सारे आले इस्लाम बैठे हो, फिक़्ह का क्या मसला है? आप नूरुल इजाज़ में देखें, कदूरी में देखें, कंज़ुल दक़ाइक़ में देखें, अदाया में देखें, बुग़ियतुल मुस्तरशिदीन में देखें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप मुझे वाल बनाए, अल्लाह आपको मदीने की वाल बनाए। तवज्जो आप मेरी तरफ फरमाइए। अच्छा, ये जितना भी वुज़ू का पानी आप इस्तेमाल करते हैं ना, मैं और आप, इसको कहते हैं माए मुस्तामल। क्या कहते हैं? साइज़ा सारल माओ मुस्तामलन बिमुजर्रदी इन्फिसालिही अनिल जसद। ये लिखा है जी फिक़्ह में कि जब ही पानी जिस्म से अलग हो जाए तो वो माए मुस्तामल हो जाता है। ये हजरत पढ़े हैं जामे रिज़विया से उलूम से, ये फाज़िल हैं जामे रिज़विया से उलूम के, ये पढ़ रहे हैं गुलिस्तान मेरे अली जामे रिज़विया से उलूम में। तो सबज़ादा साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्यों ही जिस्म से पानी मांस होकर अलग हो जाए तो वो है माए मुस्तामल। ये उलमा सारे तशरीफ़ फरमाए, से पूछिए उनको हुक्म क्या है? ताहिरुन गैरु मुताहिरिन, कि वो पानी पाक तो होता है
مگر پاک کرنے والا نہیں ہوتا. پاک ہوتا ہے مگر اس کو جمع کر کے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے, دوبارہ جمع کر کے وضو نہیں کر سکتے. ساتھ مسئلہ بھی بتا دوں کیوں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں گناہ کو دھو کے صاف کر دیتا ہے, گناہ کو دھو کے صاف کر دیتا ہے, چونکہ اس میں گناہوں کی آمیزش ہوتی ہے, اس لیے اس پانی سے دوبارہ وضو. بولیے ذرا پیار سے بولیے, میں بڑا باریک سا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو. دوبارہ وضو نہیں ہوتا, کیوں؟ اس میں گناہ ملے ہوتے ہیں, وہ مستعمل ہے, گناہ ملے ہوتے ہیں, دوبارہ وضو اس سے بولیے دوبارہ اسے وضو. یہی وجہ ہے فقہا فرماتے ہیں اس کو جا کر مسجد میں نہیں گرانا چاہیے. گراتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں, جان بوجھ کر کئی لوگ اس طرح مسجد میں جا کے اس کو گراتے ہیں, صفوں پہ نہیں گرانا چاہیے. اگرچہ یہ پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. کپڑے پلید نہیں ہوتے, جسم پلید نہیں ہوتا, مگر بچے جتنا ہو سکے. اب بتائیے کہ ہمارا پانی مائع مستعمل اس سے وضو نہیں ہو سکتا, اور سرکار کا مائع مستعمل صحابہ لے کر چہروں پر مار رہے ہیں. بخاری ہے یا یہ سمجھ آئی ان کے چہروں کو میں سلام کرتا ہوں. شان مصطفیٰ سمجھو تو اس انداز میں سمجھو, صحابہ چہروں پہ ملتے ہیں, تعالیٰ کا وجوہ ہو, اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں, داڑھیوں پر ملتے ہیں, اپنے ماتھوں پر ملتے ہیں, سروں پر ملتے ہیں. تبرک لینے کے لیے وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے تیرا پانی اس میں گناہ شامل ہوتا ہے. فرمایا مصطفیٰ اتنے پاک ہیں, طیب ہیں, طاہر ہیں, مصطفیٰ جہاں قدم رکھ دے گناہ کی جرات ہی نہیں ہوتی اس گلی کا. وہ صلاحے کا روک کر سکے. ارے مصطفیٰ تو بہت شان والے ہیں, نبی کے صحابہ ہو والے بیت, اور بالخصوص مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکیہ ساجدہ طیبہ طاہرہ عارفہ آمنہ کاملہ فاضلہ مبصرہ نیرہ ظاہرہ باہرہ طیبہ طاہرہ ہادیہ مادیہ راشدہ مرشدہ کاملہ ہادیہ فاضلہ مبصرہ کاملہ سیدہ کائنات مجتہدہ ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ کونین مخدومہ دارین ام الحسنین جان رحمت للعالمین قاسم جنت بارسہ جنت مالکہ جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہاں قدم رکھتا ہے اس گلی سے خطائیں پہلے ہی بستر کھول کر کے دل رکھا ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات اور میں کہہ دوں, سبحان اللہ, سب آپ کے ذوق کے طبق ہے. ایک بات اور کہہ دوں, سرکار کا ایک فرمانا ہے, حضور نے فرمایا فاطمہ تو روح ہی, فاطمہ میری روح ہے. فاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں سیدہ کتنی پاک ہے, میں نے کہا مصطفیٰ کا دل جتنا پاک ہے اللہ نے سیدہ کو اتنا پاک ہے. سیدہ مصطفیٰ کا دل کتنا پاک ہے, اور سرکار کا دل پاک ہے. جو سیدہ کے طرف خطاؤں کی نسبت کرے اس کے دل میں خاک ہے. سیدہ کے در پہ بیٹھنے والا اتنا پاک ہوتا ہے کہ اللہ اس کو یہ مقام دیتا ہے کہ اقبال کہتا ہے دامن نچوڑ کے دے فرشتے حضور. پیار سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ بڑے سے بڑے دیکھو نا, میرے پاس حضرت قبلہ سائیں صاحب ایسے بڑے جملے نہیں ہیں. ہر ایک کی بیٹی جو اس کے لیے رحمت ہے. اللہ نے آپ کو بھی صاحبزادیاں شہزادیاں عطا کی ہوں گی, وہ آپ کے لیے رحمت. میری بیٹیاں میرے لیے رحمت. آپ کی بیٹیاں, اس سہیل بھائی کی 4 بیٹیاں ہیں, اور اچین کے لیے رحمت. آپ کی بیٹیاں آخر کے لیے رحمت. سیدہ زہرا اس کے لیے رحمت ہے جس کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. سبحان اللہ.
سلام ہو ان چہروں پر جو آل محمد کے ذکر سے کھل اٹھتے ہیں، اور سلامت رہے وہ آنکھیں جہنم کا دھواں بھی ان میں داخل نہ ہو جو نبی کی نسبت کا حیا بھی کرتے ہیں، آل محمد سے وفا بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ امام۔ اور یاد رکھو آج وہ فتووں کا دور ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قاسم صادق موڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک علامہ صاحب گئے، نام مجھے آتا ہے میں جان بوجھ کر نہیں لے رہا، وہ ایک فتاوہ بھی لے کر گئے اور مجھے فتاوے کا نام بھی آتا ہے وہ بھی نہیں لے رہا۔ وہ گئے تو جن جاتے ہوئے آگے کو آلے کی طرف نکلتے ہوئے کہنے لگے کہ میں حضرت صاحب سے ذرا مل جاؤں، ملاقات کر جاؤں، جاتے ہوئے مل جاؤں۔ انہوں نے کہا فتوے کی کتاب بھی ہے، صوفیوں کا مشن اور ہوتا ہے، مولویوں کا انداز اور ہوتا ہے، ان کا یہی معاملہ قابل غور ہوتا ہے، تو یہ نہ مانے وہ ظاہر باطن کا چور ہوتا ہے، اوپر سے اور اندر سے اور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لپیٹی نا کتاب پٹوڑی میں دیتی یہ تھے کچھ تلے تے حضرت صاحب کو جسٹم گئے تے حضرت صاحب اس نے چونکہ نکی نکی گالتے لکھیا فلانا یہ کرے تو کافر، یہ کرے تو کافر، یہ کرے تو کافر۔ لنگر کھایا، لنگر کھانے کے بعد فرمایا کہ مولانا جاتے ہوئے مجھے مل کے جانا، مولوی صاحب جاتے ہوئے مجھے مل کے جانا۔ جب جاتے ہوئے وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اچھے خاصے پیسے جیب میں ہاتھ ڈالا، فقیر گنتے نہیں ہیں، ڈال کے جیب میں ڈالا، فرمایا یہ بچوں کے لیے ٹافیاں لے جانا جاتے ہوئے، حضور اجازت ہے کوئی نصیحت کرے؟ تو آپ نے کان میں فرمایا مولوی صاحب سرکار نے 23 سال پتھر کھا کے کانٹوں پہ چل کے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے اس قوم کو بڑی محنت سے مسلمان کیا ہے، آپ اتنی جلدی اس کو کافر نہ بنائیں، آپ اس کو اتنی جلدی کافر نہ بنائیں۔ اور چونکہ صوفیاء کی نظر کہیں اور ہوتی ہے اور علماء کے لیے تو فتوے کی مور فوراً چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی اللہ نے بنا۔ مجھے بھی جامعہ رضویہ میں پڑھاتا ہوں کہ 20 سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے، کئی مفتیوں کو ہم بھی پڑھائے مگر خود فتویٰ نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے، مفتی وہ بھی ہیں جو مفت کا کھانے والے۔ پہلے ہی فتووں میں بڑا رولا ڈالا ہوا، میں سائنس صاحب ایک بات سناؤں بڑی لطف کی، اور اس کا موقع ہے دہلی میں ایک مجذوب تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، فتویٰ دیکھو حقیقت دیکھو، اس کا ذہنی میں ایک مجذوب تھا، چوک میں آ کر بیٹھا ہوا، نہ کسی سے لینا نہ دینا، نہ بات نہ کلام، نہ کھانا نہ پینا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا۔ تھوڑے دیر بعد لوگ جمع ہوتے اس کے پاس تو سر اٹھا کے ادھر دیکھتا، دیکھ کے کہتا تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ لوگوں نے جب یہ بات مشہور کی انہوں نے کہا یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ ایک عالم محلے والے سے پوچھا، اس نے کہا یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو وعدہ نیت کا بھی منکر ہے، یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کا صاف صاف انکار کیا، یہ کافر ہو گیا۔ دوسرے مولوی صاحب ان کا بالکل میرا فتویٰ بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع دین بیچ اس مسئلہ کے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، اور پورا علاقہ گواہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ قائل کافر یہ قائل کافر ہو گیا۔ کرتے 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 99 بندوں نے فتویٰ دے دیا اس کے کفر کا، مگر فتویٰ چلے گا نہیں جب تک خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس پر مہر نہیں لگائیں گے۔ ان کا ان کے پاس جاؤ، علماء سارے ان کے پاس گئے، حدیث کا سبق ختم ہوا، فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا حضرت ایک مجذوب ہے، ملنگ ہے، ننگ دڑنگ ہے، وہ نعرہ مارتا ہے تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، وہ کافر ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے بے دین ہو رہے ہیں، فتویٰ دیں۔ فرمایا پہلے میں اس سے ملوں گا پھر فتویٰ دوں گا۔ عجیب بات کرتے ہیں حضرت، قائل ہے، قول ہے، لوگ گواہ ہیں، ہم کو فتویٰ دے چکے ہیں، آپ فرمایا بھائی میں ملوں گا پھر فتویٰ دوں گا، قول کی حقیقت پوچھوں گا۔ ان کا قول ظاہر ہے، ذرا دل سے سنیے گا، آج کل ماحول میں جو فتنے پڑے ہوئے نا انشاءاللہ اصلاح ہوگی اس بات سے آپ کی۔ کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ان کو جا کر کہو، سائیں صاحب کو کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔
کسی نے آ کر کہا وہ مجذوب سے، ان کو ملنگ، ان کا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت شاہ صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ فوراً تو درست ہو کے بیٹھا اور دیکھ کے نہیں لگا حضرت شاہ صاحب کو نہ تو وہ نہ آئیں، بچوں کے سبق عرض ہوگا، میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کٹیا سے کبھی نکلا ہی نہیں ہے، وہ نکلا ہی نہیں ہے ان کا، میں خود ان کے پاس آؤں گا، بچوں کا سبق خراب ہو جائے گا، حرج ہوگا، ان کو نہ آنے دو، میں آؤں گا۔ خیر وقت ہوا، حضرت شاہ صاحب کے درس میں جا کے پہنچا اور درس حدیث دے رہے تھے، حدیث کا سبق ختم ہوا، یہ سامنے آیا تو مجھے پوچھا کہ بھئی کیوں مجھے بلایا ہے؟ ان کا میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے۔ ان کا پوچھو۔ ان کا کیوں پوچھنا ہے؟ جی فتویٰ دینا ہے میں نے۔ ان کا دے دو فتویٰ۔ وہ 99 اور نے دے دیا، ایک تم بھی دے دو، سینچری پوری ہو جائے گی، دے دو، میرا کون سے فرق پڑتا ہے؟ ان کا نہیں، کیوں کہتے ہو؟ میری مرضی ہے کہتا ہوں، تو آپ کون پوچھنے والے ہیں؟ پھر آپ نے لاڈ سے کہا، انہوں نے دیکھیں یہ شریعت کے مسئلے ہوتے ہیں، ہم علماء ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے، لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم نے قرآن حدیث کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ شریعت کے دائرے سے باہر تو نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آپ بھی جو ہے متی ہیں، میں بھی متی ہوں۔ جب یہ بات کی انہوں نے کہا شاہ صاحب ان کو تو نہیں بتاتا، تمہیں بتاتا ہوں، تم اللہ والے ہو؟ کہا عرصہ ہو گیا، بڑا تاجر تھا، امیر کبیر آدمی تھا، کوئی اللہ والا ملا، کوٹھیاں بھی اللہ کے نام پر قربان کر دی، باغ بھی صدقے کر دیے، دکانیں بھی دے دی، سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا، چھوڑ چھڑا کر ادھر جنگل میں آیا، اور جہاں میری جو کٹیا ہے یہ شہر اب آباد ہوا ہے، میں جنگل میں آیا ہوں، یہاں جنگل میں ڈیرا لگایا، عرصہ ہو گیا، اللہ کی یاد میں مست ہوں اور بیگانہ ہو کر اس کو یاد کرتا ہوں، غالب کسی کی یاد میں سارے جہاں سے دور بیٹھے ہیں ہم تصور جانا لیے ہوئے۔ کہاں جب میں سارے جہاں سے دور ہوں اور اب لوگ میرے پاس آتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکا کے لے کے آتے ہیں، مرغے مسلم لے کے آتے ہیں اور میرے آگے آگے رکھتے ہیں، خوشبو مجھے پہنچتی ہے تو میرا نفس کہتا ہے 12 سال ہو گئے تو نے ایک نوالا بھی نہیں لیا، تو نے کچھ نہیں چکھا، میں ترس رہا ہوں۔ نفس کہتا ہے یہ دیکھ مرغ لے کے آیا ہے، یہ دیکھ بکرے کا گوشت لے کے آیا ہے، یہ دیکھ بریانی پکا کے لایا ہے، تھوڑا سا کھا لے، تھوڑا سا دیکھ لے۔ کہتے ہیں نفس مجھے کھانے پر مجبور کرتا ہے، میں نفس کو کہتا ہوں تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں نفس کو کہتا ہوں، نفس مجھے کہتا ہے وہ دیکھ عرصہ ہو گیا ہے تو نے بازار کا رخ نہیں کیا، کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، یہ دیکھ ایک عورت بے جاب کھڑی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنے ناز انداز والی ہے، ناز نخرے والی ہے، ذرا نظر اٹھا کے دیکھ تو لے۔ نفس مجھے مجبور کرتا ہے تو میں نفس کو چوٹ مار کے کہتا ہوں تو میرا رب نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں اس کی بات مانوں گا جو میرا رب ہے، میں جس کا بندہ۔ شاہ صاحب نے مڑ کے کہا، فرمایا علماء دیکھا، آئمہ تم نے دیکھا، حفاظ تم نے دیکھا، مفتیوں تم نے دیکھا، یہ کتنا بڑا توحیدی ہے اور تم کفر کا فتویٰ دے چکے ہو، یہ کتنا بڑا خدا پرست ہے اور تم اس کو نفس پرست کہتے ہو۔ فرمایا یاد رکھو ظاہر کا معاملہ اور ہوتا ہے، باطن کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ تھوڑے سے آواز آتی ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ ان کا مقام ہوتا ہے، ان کی نظر ہوتی ہے۔ ابھی یہاں یہ بیٹھے تھے ایک عزیز وہ مجھے بتا رہے تھے کہ تاجدار مولا شریف نے آنا تھا حضرت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، صحیح ہے، چادر بھی آپ کہا، پھر بھی لوگ ہوتے ہیں نا کئی دفعہ انتظار نہیں کرتے جنازے میں۔ یہ ویسے ایک بات میں خدا لگتی رہوں، میں ویسے اصلاحی بات کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں، اتنی بات یاد رکھنا کہ آخری سفر ہوتا ہے جنازے کا، اور 2
کوئی صاحب دو حدیثیں بیان کر رہے ہو، ایک آیت پڑھ رہے ہو، پیچھے بچے ایک ٹائم ہو ہی گیا جی، ایک پر مرضی ٹائم ہو ہی گیا جی۔ وہ بڑا نخرہ کرتا ہے، میں نے بڑا امریکہ فتح کر لیا تو کشمیر نے، میں نے کہا قرآن روک دی، بڑا فتح کر لیا جی ماشاءاللہ، حدیث روک لیں گی رسول اللہ دی۔ ظالموں تیاری راتی میں آکیا چودریاں دیاں چاپلوسیاں کر دیو، راجیاں دیاں کر دیو، سجدہ دیاں کر دیو، سچی گل ہے۔ میں سارے کر میرے کہا اللہ رسول دی گل سن گئی تو موت پہ جاندی ہے۔ تو اب ان سے پوچھو جنہوں نے جانا ہے، آخری سفر ہے، اتنا ہمیں ایک حدیث سننے میں بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بری سرکار کے دربار پر خطابت کرتے ہوئے 15-16 سال ہو چکے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر، یہ بچہ وہاں سے پوچھ رہے 16 سال میں سینکڑوں جنازے میں نے پڑھائے ہیں، آج تک کسی جنازے میں کسی نے یہ نہیں کہا شاہ صاحب ٹائم ہو گیا ہے۔ سینکڑوں جنازوں میں کبھی نہیں کہا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے شاہ صاحب نے کوئی اپنی پلاٹ تو نہیں بیچنے، ہماری بخشش کی بات کرنی ہے، ہماری قبر کی بات کرنی ہے۔ اور جنازے کے موقع پر 2-3 باتیں میں کر لوں۔ ایک بات یہ ذہن میں سوچیں، جنازے کے موقع پر خدا کے لیے میت کے ساتھ سجدیاں نہ بنایا کریں، اس کو عبادت رہنے دیا کریں، اس کا آخری سفر ہے، اس پر سیلفیاں نہ بنایا کریں، ایک یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات، آپ پورے عرس کی تقریر بھول جائیں، میری 3 چیزیں لے جائیں، میں سمجھتا ہوں صاحب مزار بھی خوش ہو جائیں گے اور میری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ دوسری، جنازے کی چارپائی پر آپ یہ جو چادر ڈالتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میت کے پاؤں پر نہ ڈالا کریں، میت کے پاؤں پر نہ ڈالا کریں، اس کے سینے پر برکت کے لیے ڈالتے ہیں تو ڈالیں، کم از کم اس کے پاؤں پر یہ قرآن کی آیت میں قرآن کی آیت میں ایسا نہیں ہے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ قرآن کی آیتوں سے بڑا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے قرآن سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اس کے پیروں پر یہ لکھی ہوئی چادر نہ ڈالیں۔ اور دوسری بات ایک اور کہتا ہوں، خدا کے لیے ایک یہ جو مثال آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ قبروں پر پورا قرآن لکھا دیتے ہیں، قبروں پر آیت الکرسی لکھا دیتے ہیں، چارکول لکھا دیتے ہیں، اور نہ جنگلہ لگا ہوتا ہے، جنگلہ نہ بھی ہو پھر بھی ظاہر قبر کی میت کی پاؤں ہیں جس طرف، اس کی طرف آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو، یہ بے ادبی نہیں ہے قرآن کی۔ اور دوسرے نمبر پہ وہی جانور چڑھتے ہیں، کتے چڑھتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، کیا وہ بے ادبی نہیں ہے قرآن کی؟ اوپر شناختے پر قبر شریف کا جو تختی ہے اس پر لکھا دیں، آیت لکھا دیں، درود لکھا دیں، برکت کے لیے بزرگان دین کے اسماء گرامی لکھا دیں، کلمہ لکھا دیں، کچھ بھی لکھا دیں، مگر قبروں کے نیچے نہ لکھائیں، اس لیے کہ جانور اوپر چڑھتے ہیں، وہ بے ادبی کرتے ہیں، تو اوپر پورا قرآن بھی لکھ دو، فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک خود پڑھ کر اس کو ایصال ثواب نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، میری بات سنیں، نبی علیہ السلام نے قبروں پر آگ جلانے سے منع کیا۔ یہ اگر بتیاں قبروں کے اوپر لگا دیتے ہیں، حدیث کی میں آتا ہے قبروں پر آگ جلے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیں مزارات پر بھی بالکل قبر کے اوپر اگر بتیاں نہ لگایا کریں، سائڈوں پہ لگاتے ہیں خوشبو وغیرہ کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مزار پر ایک چادر کافی ہے عزت کے لیے، چلو 2 چڑھا دو، 3 چڑھا دو، عزت کے لیے۔ میں بڑی سرکار کے آستانے کا خطیب ہو کر فتویٰ دیتا نہیں ہوں، اس بارے میں دے رہا ہوں علماء کی تائید سے کہ اگر حضرت قدوۃ الاولیاء سراج السالکین حضرت قبلہ سائیں فیروز دین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے آپ نے چادر مانی ہے، دیکھتے ہیں مزار پر 4-5 چادریں پہلے رکھی ہوئی ہیں، ان کی نیت کر کے بجائے یہ والی چادر خریدنے کے عورتوں کی چادر خریدیں، محلے میں کسی بیوہ کے سر پر ڈال دیں، یتیم بچی کے سر پر ڈال دیں، جب تک اس کا سر ڈھانپا رہے گا وہ قرآن و حدیث پڑھتی رہے گی، اللہ کو سجدہ کرتے رہے گی، ان کی قبر میں نور داخل ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں بات یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عرصوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے عرصوں میں، عرصوں میں
عرسوں میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور پھر جنازے کا یہ ادب احترام اس کا آخری سفر ہے، آخری سفر ہے۔ بڑی دھیمے سے لے جی، میں نفرت میں ویسے بھی جو آپ کو پتا ہے صوفیاء کو ماننے والا ہوں تو نفرت نہیں کرتا، محبت سے بڑے لاڈ سے ایک مسئلہ کہنے لگا ہوں۔ پرچی بھی میرے پاس آئی ہے، ویسے بھی درمیان میں آتا میں ضمناً کہہ دیتا نبی علیہ السلام کی حدیث سنو، پہلے قرآن سن لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 28واں پارہ، میں بولوں تو یہ علماء تشریف فرمائے، اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ جو بعد میں آئے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ تمہاری بھی بخشش فرما، ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جن کا ایمان پر ہم سے پہلے خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ قرآن میں رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، پیار سے بولو اچھا جی، کب کریں اور کب نہ کریں؟ آؤ مشکات شریف صفحہ نمبر 145، کتاب الجنائز، اگر کسی کے پاس ہو اٹھا کر لائے، میں نکال کے دے کے جاؤں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گوگل آپ کے پاس ہے، مارے ادھر ہی ابھی دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں مشکات شریف کتاب الجنائز صفحہ نمبر 145، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له بالدعاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکو علی المیت، میت پر، فخلصوا له بالدعاء، تو اس کے بعد اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں آپ سے اتنا پوچھنا، دعا نماز جنازہ بھی دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اب بتاؤ، اب جس نے دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کے لیے بندہ دعائی کر کے رخصت کرے گا نا؟ یہ ڈھول پی لی اس کو رخصت کرے گا؟ بولیے، یا ڈکار کر کے اس کو رخصت کرے گا، یا تالیاں مار کے اس کو رخصت کرے گا؟ اس کو بندہ دعائی کر کے رخصت کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمانا، اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا۔ کہ دفعہ بندے کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا، اور میں کبھی تنقید نہیں کرتا، جس بندے کو مسئلہ نہیں پتا وہ عمل نہیں کرتا، حدیث سننے کے بعد اس کا سینہ اگر کھل گیا ہے کہ ہاں سرکار کا یہ فرمان ہے، اللہ اس کے سینوں کو برکت عطا کرے، اللہ اس کے سینے کو روشنی عطا کرے۔ اس لیے کہ امتی کی شان یہ ہوتی ہے، وہ نبی کے فرمان کے آگے اکڑتا نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان کے آگے اپنا سر جھکا لیتا ہے، اور جو سر جھکا لیتا ہے اللہ اس کی عزتوں کو اٹھا دیتا ہے، اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اور سرکار کا فرمان، حضور نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتخبص، فرمایا مردہ قبر میں ڈوبنے والوں کی طرح ہوتا ہے، کہ ينتظر طامة تلحقه عن اب او ام او اخ او صدیق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ فرمایا جب اس کا باپ، ماں، بھائی، دوست دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما کر اس کی قبر میں اود پہاڑ جتنا نور داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن آج کوئی مر رہا ہے، کل میں اور آپ نے مرنا ہے، میں اور آپ نے قبر میں جانا ہے، اس وقت ہم نے دعا کا انتظار کرنا ہے، صبح و شام ہم انتظار کریں گے، کاش کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے، ہمارے لیے دعا کرے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ دعا پہنچتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی مردے ایسے ہیں کہ جو قبر میں خالی ہاتھ جاتے ہیں، جب قیامت کو اٹھیں گے تو پہاڑوں جیسا ثواب ان کے ساتھ ہوگا، اور جب قبر میں اس کا درجے بلند ہوتے ہیں
ہے وہ پوچھتا ہے یا رب اجنا لی حاضی، یا اللہ یہ درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ قرآن فرماتا ہے استغفار بلادے کا لاکھ، فرمایا تیرا بیٹا تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، فرمایا اس کو دعا کو قبول کر کے میں تیرے درجے کو بلند کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور دوسری بات ان کی قبر پہ کیوں جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کی دو حالتیں ہیں، تیسری حالت کوئی نہیں ہے، فرمایا روزہ تو میری عادت جنان اور غفرت من غفر النیران، فرمایا وہ جہنم کے گھڑوں میں سے یا گھڑا ہوتی ہے یا جنت کے باغوں میں سے، بولیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، گلستان میں سے گلستان ہے، ان کی قبر ان کا مزار مومن ہے، اللہ کے ولی ہے، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کوئی پوچھے حضرت سائیں فیروز دین رحمت اللہ علیہ کی مزار پر کیا لینے جاتے ہو؟ تو ہو حدیث کی روشنی میں ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ہم وہاں جنت کی خوشبو لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جنت کی بولیے خوشبو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اپنے پیر سے، اپنے آستانے سے، اپنے جہاں علم نہ رکھا کرو، جہاں عشق کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ ایک مثال دوں اور میں اختتام کی طرف آؤں۔ مرید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقل والا، ایک عشق والا۔ سبحان اللہ، عقل والا، ایک عشق والا، ایک علم والا، ایک ادب والا۔ میں نے شروع میں کہا تھا علم والے تیری محفل سے پریشان گئے، عشق والے تیرا ہر رنگ پہچان گئے۔ مرید دو، علم والا اور ایک عشق اور ادب والا۔ ایک پیر صاحب نے ایک مرید دونوں کو بلایا، ایک عشق والے کو بھی بلایا، ادب والے کو بھی، اور دوسرا علم والے کو بھی بلایا۔ آپ نے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، تالاب کے کنارے کھڑے ہوئے، کنکریاں اٹھا کر انہوں نے تالاب میں پھینک دی، کنکریاں ڈوب گئی۔ تو آپ نے کہا بھائی مجھے بتاؤ یہ کنکری کیوں ڈوبی؟ جو علم والا تھا اس نے کہا کیوں یہ ٹھوس ہوتی ہیں، یہ ٹھوس ہوتی ہیں اور یہ قابل ابعاد ثلاثہ ہوتی ہے، ان کا وزن ہوتا ہے، ان کا ویٹ ہوتا ہے، ڈوبنا جلدی ہو یا لیٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈوبتی ہیں، یہ کبھی تیرتی نہیں، ان کو سمے میں کرنی نہیں آتی، یہ ڈوب جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے علم والے کو چھوڑ کر ادب والے کو مخاطب کیا، عشق والے کو مخاطب کیا، بھائی کیوں ڈوبی ہیں یہ کنکریاں؟ وہ کہتا حضرت مجھے تو نہیں پتا منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، ظاہر نص مفسر حکم خفی جلی مجمل متشابہ عبارت النص اشارت النص ارتضاء النص، یہ جفر ہندسہ توقید رمل بیان معنی بدی، یہ تو مجھے مطلب مقید کا نہیں پتا، صرف اتنا سمجھتا ہوں جب تک آپ کے ہاتھ میں تھی، جب تک آپ کے ہاتھ میں رہی نہ ڈوبی، جب تک آج ہاتھ میں تھی نہیں ڈوبی، آپ نے چھوڑ دی تو ڈوب گئی، آپ نے چھوڑ دی تو ڈوب گئی۔ ہم کچے ہیں، ہمارے ہاتھ کچے ہیں، دعا کرو جنہوں نے ہاتھ پکڑا ہے وہ ہاتھ پکڑے، وہ چھوڑ دیں تو ڈوب جائیں گے، اور جو وہ نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ جس جنت سے تو مان کرے نے تیری جنت بھول نہ برسوں، جس دوزخ سے تو ڈراوے دینے تیری دوزخ بھول نہ سرسوں، چل جنت دوزخ قائم رہ گئی میتا دامن یار دا پھرسوں، یار خرید کرم چکی تو لائے تھے ارسوں رو اگر ان کی توجہ ہو جائے۔ دیکھو یہ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ادھر روئی آتی ہے یا نالا آتا ہے تو بچہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹا تم نہ پکڑ، پانی زور آیا تیرا چھوٹے سی ماں پکڑا دے، ایسے ہی کہتے ہیں یہ تو کچا ہے تیرا ہاتھ
छूट जाएगा, मैं पकड़ूंगा तुझे मजबूत पकड़ के रखूंगा। हम पकड़ में इनका दामन, हम कच्चे हैं, दुआ करो वो हमारा हमें पकड़ ले। हमारा पट्टा जो गुलामी का है, दुआ करो वो पकड़ लें। और जब वो पकड़ लेंगे, लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। लजपाल जिदा रखवाला है, उन्होंने कौन मिटावन वाला है। साड़ी वो सोने न लग गई है जड़ा तोड़ने वाला। औलियाए किराम के साथ वाबस्तगी इख्तियार करो, इसलिए जो इनके पास होता है वो अल्लाह ताला की रहमत के साए में होता है। और याद रखो, और वली और दूर नहीं करते खुदा से। हदीस सुन लो, और मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। फरमाया खयारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रऊ गिरफ्ता, फरमाया तुम में से बेहतर शान वाले, फजीलत वाले, मकाम वाले, शर्फ व मजद वाले, इज्जत व इकराम वाले, ताज़ीम व तकरीम वाले, तौक़ीर व तदबीर वाले वो हैं, उनके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा याद आए। फरमाया औलिया के अगर दीदार से इतना खुदा याद आता है तो उनके किरदार से कितना खुदा याद आता है। वली मखलूक को खुदा से दूर नहीं करते, बल्कि उनको तो देखने वाला ही खुदा के नजदीक चला जाता है, खुदा के पास चला जाता है। अल्लाह ताला हुजूर क़िबला आलम हजरत साईं फिरोज दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत बाबा फजलुद्दीन कलियामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ताजदार बोला क़िबला आलम से जमा फातिह का दिया सैयद अमीर मेहर अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदके, इमाम अल फुक़रा सुल्तान उसकिया हजरत क़िबला आलम सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह काज़मी, इमाम बरी सरकार काज़मी कादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुल से, और ताजदार मोड़ा शरीफ हजरत क़ुतबुस सालिकीन इमाम अल वासिलीन हजरत ख्वाजा कासिम सादिक़ मोड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीला जलीला से अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये सारे वली हैं और इनके अमीर मौला अली हैं। हम अगर वली की इतनी नौकरी करते हैं तो फिर अली की कितनी नौकरी करते होंगे। जिस महकमे के ये मुलाजिम हैं, उस महकमे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मौला कायनात अली मुर्तज़ा कहा जाता है। उनसे मोहब्बत ईमान वाला होने की निशानी और उनसे बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त। हज़रत चिराग मोल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह के दो अशार के रहे हैं, मैं अर्ज कर देता हूँ। पर आप फरमाते हैं, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली। जान दिल से थे अजीज अल्लाह के महबूब को, हजरत शबीर शब्बर फातिमा ज़हरा अली। जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जरा जरा बादब होकर पुकारा या अली। और जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर, वो हदीस मुस्तफा की रूह से है मौला अली।